الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم۔ میرے احباب قرآن کرام، یہ تحذیر الناس کی تیسری مجلس ہے، تو آپ اس نقطے کو سمجھ لیں سب سے پہلے کہ جتنے لوگوں نے تحذیر الناس کی حمایت میں لکھا ہے، جیسے کہ ہمارے معروف سکالر ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، اور جن لوگوں نے تحذیر کے خلاف لکھا ہے جیسے کہ احمد سعید کاظمی اور ان کے ایک اور ہیں اکاڑوی صاحب، تو انہوں نے جو آپ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے ختم نبوت بالذات اور بالعرض یہ جو تقسیم فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں جو نبوت کے وصف سے بالذات موصوف ہیں، اور باقی انبیاء بالعرض، یعنی اصل منبع اور مصدر نور کا، روشنی کا، ہدایت کا جو اصل مصدر ہوتا ہے اسے بالذات موصوف کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے کمرے کی روشنی یہ بلب سے حاصل ہوتی ہے اور اس کو ایک بٹن کنٹرول کرتا ہے، پھر دروازہ کھولیں تو باہر کی روشنی جو ہے وہ کمرے کے باہر سے ہمیں نظر آتی ہے، مگر دراصل بجلی کی قوت جو ہے یہ نہ اس بٹن میں ہے اور نہ ہی اس کے باہر جو بڑا کنٹرولر ہوتا ہے اس میں ہے، بلکہ یہ گریڈ اسٹیشن سے آ رہی ہے۔ تو جو اصل اور بالذات موصوف ہوتا ہے اس پر سلسلہ سوالات ختم ہو جاتا ہے، تو جو بالذات ہو وہ آخری ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے یعنی نبوت کے سلسلے کے آخری نبی وہی ہیں جو افضل الانبیاء ہیں، اور آپ کی ذات اکمل ہے، اور آپ کی ذات سید الرسل ہے، اور پھر آپ آخری بھی ہیں۔ تو زمانی طور پہ آپ سب سے آخر میں آئے، اور رتبی اور مرتبی لحاظ سے آپ سب سے اونچے ہیں، اور پھر سب سے اول بھی ہیں کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیًا وآدم، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کہاں تھے؟ بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان۔ تو جن لوگوں نے تحذیر کے خلاف لکھا انہوں نے بھی اسی تعبیر کو نقطۂ ارتکاز بنایا، اور جنہوں نے حمایت میں لکھا انہوں نے بھی اسی نقطہ کو
نقطۂ ارتکاز بنایا۔ لہذا حضرت کی تحریرات کو سمجھنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں، بلکہ ان حضرات کا کام ہے جن کو علوم عالیہ بھی آتے ہوں، قرآن و حدیث کی نصوص کا بھی علم ہو اور فنون عالیہ میں بھی مہارت ہو، یعنی منقولات اور معقولات دونوں کے ماہر ہوں۔ تو وہ لوگ حضرت حجت الاسلام کی تحریرات کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، اور وہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے موضوع میں کس قدر عظیم، دقیق اور تحقیق کی ہے حضرت نے جسے بیان کیا۔ تو اس سلسلے میں اس کتاب پہ معروف مقدمات جو ہیں لگے ہوئے، ان میں سے ڈاکٹر علامہ خالد محمود کا مقدمہ وہ آج کی مجلس میں ہم پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب کا مقدمہ یوں ہے: الحمدللہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی النبی البشیر النذیر وعلی آلہ المرتدین برداء التطہیر وصحبہ المہتدین فی ضوء السراج المنیر بہدایت السمیع البصیر۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين۔ اما بعد، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا موضوع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ یوں ہی بلا وجہ ایک صحابی رسول کی کہی بات کا انکار نہ کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے صحابہ کے علم و عمل کے گرد حفاظت کا پہرا دیتے آئے ہیں، اور ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ سب صحابہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اور کسی ایک صحابی سے بروگردانی جائز نہیں۔ اس سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے۔ اس موضوع پر لکھنے میں حجت الاسلام کیا پہلے فرد ہیں، یا آپ سے پہلے بھی علماء اسلام نے اس پر کچھ لکھا ہے؟ اس پر اس آخری دور میں اس تفصیل سے لکھنے میں کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب بھی آپ کو اس مقدمہ میں ملے گا۔ پہلے اصل موضوع سے تعارف کیجیے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر کتب حدیث میں اس طرح ملتا ہے: اخبرنا احمد بن یعقوب الثقفی حدثنا عبید بن غنام النخعی انبأنا علی بن حکیم حدثنا شریک عن عطاء بن السائب عن ابی الضحیٰ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قال سبع ارضین فی کل ارض نبی کنبیکم وآدم کآدم ونوح کنوح وابراہیم کابراہیم وعیسیٰ کعیسیٰ۔
ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ۔ آپ نے قرآن کریم کی اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، زمینیں 7 ہیں، ہر زمین میں نبی اسی طرح ہوئے ہیں جس طرح تمہارے ہاں آدم کے ساتھ آدم، نوح کے ساتھ نوح، ابراہیم کی طرح ابراہیم، اور عیسیٰ کی طرح عیسیٰ۔ آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے اور بتلایا ہے کہ ان تمام مضامینوں میں امر الہی کا نزول ہوتا ہے، ان تمام طبقات میں مکلف مخلوق آباد اور نبوت سے سرفراز ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی ان کی طرح، اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زمینیں بھی 7 پیدا کی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام تکوینی ہوں یا تشریعی ان میں اترتے ہیں، ہر ایک سلسلہ نبوت چلا ہے۔ ہر زمین میں جو مبدأ یہ سلسلہ ہوا وہ ہمارے آدم علیہ السلام کی طرح اس زمین کا آدم تھا، اور جو زمین کا منتہائی سلسلہ ہے وہ اس زمین کا خاتم ہے۔ ان زمینوں کے خاتم کو ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہوگی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی زمین کے نبیوں کے خاتم ہیں یا آپ علی الاطلاق تمام نبیوں کے خاتم ہیں جن پر بھی نبوت کا لفظ آیا ہو، خواہ وہ اس زمین کے ہوں یا ان زمینوں کے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تحقیق فرمائی ہے کہ آپ کی خاتمیت کچھ اس زمین سے خاص نہیں، آپ علی الاطلاق خاتم ہیں۔ ان زمینوں کے خاتم اپنی زمین کی نسبت سے تو وہاں کے خاتم ہوں گے، لیکن تمام زمینوں کو سامنے رکھیں تو تمام انبیاء کے خاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ آپ کے ساتھ وہاں آنے والا نبی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے ہوا ہو اور آپ کے دور میں بھی وہاں نبی آیا ہو تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع رہا ہوگا۔ آپ کے بعد کسی زمین میں کسی اور نبی کا ہونا یہ درست نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانی اور مکانی ہر اعتبار سے آخری نبی ہیں اور علی الاطلاق خاتم النبیین ہیں، اور مرتبہ میں بھی کوئی حضور سے آگے نہیں، گویا کہ خاتم زمانی بھی آپ ہیں، مکانی بھی اور رتبی بھی۔ حضرت ابن عباس کا یہ اثر کتابوں میں موجود ہے۔ ناقد فن علامہ شمس الدین ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ حاکم نے اس کی مطابقت میں محمد بن صبیح تک ایک دوسرا سلسلہ بھی پیش کیا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طبقات کا بھی خاتم مانا جائے جیسا کہ حضرت حجت الاسلام نے تصریح کی ہے
تو اس سے اسلام کی کسی اصل شرعی پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ جہاں ختم نبوت زمانی کا ہم اقرار کرتے ہیں، وہاں ختم نبوت مکانی کا بھی اقرار کرایا جائے تو اس میں آپ کی شان خاتمیت اور روشن ہوتی ہے۔ یہ بات صرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہی نہیں کہتے، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی اس پر مستقل رسالے لکھے۔ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بس اس امر کا اعتقاد کرنا چاہیے کہ خواتم طبقات باقیہ میں عصر نبوی نہیں ہوتے یا قبل ہوئے یا مثل، اور برتقدیر اتحاد اثر وہ متبع شریعت محمدیہ ہوں گے، اور ختم ان کا بنسبت اپنے طبقہ کے اضافی ہوگا، اور ختم ہمارے حضرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا عام ہوگا۔ اور تفصیل ان سب امور کی میں نے کما کہو اپنے 2 رسالوں میں، ایک مسمى بالآیات البینات علی وجود الانبیاء فی طبقات، دوسرے مسمى بدافع الوساوس فی اثر ابن عباس کی ہے۔ نمن تنہا دریمی خان ہستم جنید و شبلی و عطار ہم مست۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی کوشش کی ہے کہ مسلمان صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے انکار کے در پہ نہ ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابن عباس کی یہ حدیث قطعی ثبوت نہیں، لیکن یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ صحاح ستہ کی اکثر احادیث بھی تو قطعی ثبوت نہیں ہیں۔ قطعی صرف وہی حدیث ہوتی ہے جو متواتر ہے۔ اخبار احاد کے انکار سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جو حدیث قطعی ثبوت نہ ہو اس کا ایسے ہی انکار کر دیا جائے۔ اہل سنت کے ہاں اخبار احاد کا انکار درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تحذیر الناس کا موضوع یہی ہے کہ بلا وجہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کا انکار نہ کرو۔ اگر کوئی شیعہ صحابی رسول کی کسی بات کو نظر انداز کرتا تو یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن افسوس کہ بحیرہ کے پیر کرم شاہ صاحب یہ ہوشربا الفاظ کہہ گئے۔ یہ فقیر تو بسط حضرت مولانا محمد قاسم کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ کاش وہ اس اثر کو اتنی اہمیت نہ دیتے، اور جتنا وقت انہوں نے اس کی وضاحت میں صرف کیا ہے کسی اور اہم موضوع کے الجھے ہوئے گیسو سنوارنے میں صرف کرتے۔ تحذیر الناس میری نظر میں صفحہ نمبر 60۔ صحابی کی بات کو اہمیت نہ دینے کا مشورہ افسوس، صد افسوس، اور صحابہ کی صفائی پیش ہو تو اس پر حسرت کا اظہار، اس پر مزید افسوس۔ اس کی توقع کیا کسی سنی مسلمان سے کی جا سکتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود ہی کریں۔ معلوم ہوتا ہے پیر صاحب نے یہ بات صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہی ہے جو مولانا احمد رضا کے بارے میں خود یہ گمراہ کن نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ وصایا شریف صفحہ 24، مطبوعہ بریلی طبائع۔ ہاں، اس پہلو سے پیر صاحب لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک سابقہ خط میں یہ بات کھل کر کہی کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ختم نبوت زمانی کے منکر نہیں، اور ان پر تحذیر الناس کے حوالے سے ختم نبوت کا الزام
انکار ختم نبوت کا الزام درست نہیں۔ اب انہوں نے اپنے نئے رسالے تحذیر الناس میری نظر میں بھی نہایت کھل کر مولانا احمد رضا کی تردید کی ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے تحذیر الناس کے 3 مختلف مقامات صفحہ 65، 41 اور 85 سے 3 عبارتیں لے کر انہیں جوڑ کر ایک عبارت بنایا تھا، اور اس نئی وضع عبارت سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو ختم نبوت زمانی کا منکر ٹھہرایا تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب نے اب بھی اپنا فیصلہ مولانا احمد رضا خان کے خلاف دیا ہے، اور اس ہمت پر ہم انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، کیونکہ یہ اقتباس بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دال کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے، اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تحذیر الناس میری نظر میں صفحہ 58۔ معلوم ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب جہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے عقیدہ ختم نبوت کو بلا شبہ واضح کہہ رہے ہیں، یہ بلا شبہ کے الفاظ لائق توجہ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت ان کے اس عقیدہ پر بلا شبہ دلالت کر رہی ہیں، جب مولانا قاسم نانوتوی کی عبارات ان کے اس عقیدہ پر بلا شبہ دلالت کر رہی ہیں، تو مولانا احمد رضا خان انہیں کیوں سمجھ نہ پائے؟ کیا یہ جہل نہیں؟ اور اگر وہ سمجھتے تھے مگر جان بوجھ کر حضرت پر ختم نبوت کے انکار کی تہمت لگانا چاہتے تھے اور اپنی یہ خدمت انگریز کے خاتم میں ڈالنا چاہتے تھے، تو کیا یہ خیانت نہیں؟ مجبوری ساقی ابھی بھی اتشنا لہو سمجھو، حاکم کا تو منشا تھامے خواروں میں چل جائے۔ اگر اسے خیانت کے سوا کسی اور لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا تو پیر صاحب ہی اس میں پیش قدمی فرمائیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب ہمارے اس جملے میں بہت سیکھ پائے ہیں، مگر وہ یہ بات پھر بھی نہیں بتا سکے کہ خان صاحب کی اس غلط فہمی کا منشا جہل یا خیانت کے سوا اور کیا تھا۔ بات کا بلا شبہ ہونا وہ پہلے تسلیم کر چکے ہیں، اب وہ خان صاحب کو کس عبارت کی پیچیدگی کا فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے جس جملے پر وہ لہو لہان ہوئے ہیں وہ یہ ہے: مولانا احمد رضا خان کے علم و دیانت کی داد دیں، آپ نے کس جہل اور خیانت کا لباس پہن کر مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب پر انکار ختم نبوت کا الزام لگایا ہے۔ مقدمہ تحذیر۔ اب پیر کرم شاہ صاحب کے ریمارکس ملاحظہ۔ دل تو گوارا نہیں کرتا کہ وہ دل خراش اور جذبات کو لہو لہان کرنے والے جملے لکھ کر قارئین کرام کو ایک روحانی کرب میں مبتلا کروں۔ تحذیر الناس میری نظر میں صفحہ نمبر 56۔ اجسام لہو لہان ہوتے ہیں، جذبات کا لہو لہان ہونا ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ یہ فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ پیر صاحب
واقعی ان جملوں سے لہولوہان ہوئے یا نہ، لیکن ہم یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جب تحذیر الناس کی عبارت بلا شبہ حضور کی ختم نبوت زمانی کا پتہ دے رہی ہیں، کہ جب تحذیر الناس کی عبارات بلا شبہ حضور کی ختم نبوت زمانی کا پتہ دے رہی ہیں، اور مولانا احمد رضا خان نے ان پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا، تو اس وقت آپ کے جذبات کیوں لہولوہان نہ ہوئے؟ ایک شخص پر جہل یا خیانت کا الزام ہو، یہ بات اشد ہے، یا کسی پر کفر کی تہمت ہو، یہ الزام اشد ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے ان عبارات سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ہم نے مولانا احمد رضا خان کی اس کاوش پر فقط جہل اور خیانت کا الزام قائم کیا ہے۔ اب آپ ہی غور فرمائیں کہ اشد حرکت کس کی ہے اور اخف الزام کس کا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ مجلس میں بیان ہوگا۔